تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ صافات یہ سورہ مکی ہے اور اس سورے میں آیتوں کی تعداد 182 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی، پھر ان کی قسم جو زجر و توبیخ کرنے والے ہیں، اس کے بعد ان کی قسم جو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یقیناً تمہارا معبود یکتا ہے، جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب ہے اور سارے مشرقوں کا پروردگار ہے۔ بے شک ہم نے ہی دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، انہیں ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے اور انبیاء ہیں، اور وہ ہے جو اللہ کے لیے صف میں کھڑا ہوا اور اس کی عبادت کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ان کی قسم جو زجر و توبیخ کرنے والے ہیں، فرمایا جو لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کے بعد ان کی قسم جو نصیحت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو انسانوں میں سے کتاب پڑھتے ہیں، فرمایا یہ قسم بھی ہے اور اس کا جواب بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارا معبود یکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سارے مشرقوں کا پروردگار ہے۔ ستاروں کے مشارق یا سورج کے مشارق اس لیے کہ ہر روز سورج کے لیے ایک مشرق ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے مغارب ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے ذکر پر اکتفا کی، اس لیے کہ سورج کا چمکنا اور روشن ہونا قدرت کی زیادہ رہنمائی کرتا ہے اور نعمت خداوندی تک رسائی دلاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ہی دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے، جو آسمان تم سے نزدیک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ بنا دیا ہے، شہابوں کو پھینک کر۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مارد خبیث کو کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ملائکہ اور صاحبان شرف ہیں، اور تسمع کے معنی ہے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں پھینکے جاتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ ستارے جو ان کی طرف پھینکے جاتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے آسمانوں کے طرف سے جب وہ ان پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد انہیں بھگانے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ دائمی ہے، تکلیف دہ ہے، ان کے دلوں تک پہنچ چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ اگر ان میں کوئی اچک لے، فرشتوں کی گفتگو کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی، تو پھر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شہاب ثاقب، یعنی ٹوٹنے والا چمکدار ستارہ۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے چمکدار، روشن، گویا کہ وہ فضا میں اپنی روشنی سے سوراخ کر دیتا ہے، اور شہاب جو دکھائی دیتا ہے گویا کہ وہ ایسا ستارہ ہے جو کہ ٹوٹ گیا ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ شہاب سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے تو وہ جل جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث معراج کے ذیل میں وارد ہوا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بلند ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ دنیاوی آسمان پر بلند ہوا، اور اس پر ایک فرشتہ تھا جس کا نام اسماعیل تھا، اور وہ صاحب خطفہ کا ذمہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، اور ہر فرشتے کے ماتحت 70,000 فرشتے مقرر تھے۔ ترجمہ، اے نبی، آپ ان سے دریافت کیجئے، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جنہیں ہم نے خلق کر رکھا ہے؟ بے شک ہم نے ان کو لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے نبی، آپ کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتے، اور جب بھی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ بس یہ تو ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ یکا یک ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو روز جزا ہے، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم دیا جائے گا، اے فرشتوں، سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لاؤ، اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو جہنم کی راہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے دریافت کیجئے، استفسار کیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا ان چیزوں کی جنہیں ہم نے خلق کیا ہے، جیسے فرشتے، آسمان، زمین اور ان کے مابین جو مخلوق ہے، کئی مشرق، کواکب، ستارے اور شہاب ثاقب وغیرہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے انہیں لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، تعین العذب سے مراد ہے وہ مٹی جو ہاتھ میں چپک جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی کیا آپ کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہے ہیں؟ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد، اور یہ تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے تعجب کرنے پر، حیران ہونے پر، یا اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں جو میری قدرت کا وصف بیان کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور جب انہیں وہ بات یاد دلائی جاتی ہے جو حشر کی درستی پر دلالت کرتی ہے تو وہ اپنی کند ذہنی اور فکر کی کمی کے سبب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب بھی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں، یعنی ایسا معجزہ جو کہنے والوں کی صداقت پر دلالت کرتا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مذاق اڑانے میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یا یہ کہ ایک دوسرے سے استدعا کرتے ہیں کہ اس معجزے کا مذاق اڑایا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد جو کچھ دیکھتے ہیں، یعنی معجزہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے؟ انہوں نے انکار کی انتہا کر دی۔ حمزہ استفہام انکار میں مبالغے کے لیے آیا ہے، بالخصوص اس عالم میں اور اس حال میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ ہاں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم ذلیل و خوار ہوگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس یہ تو ایک جھڑکی ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جانا بس ایک سیاہ چیخ ہے، اور یہ دوسری بار سور کا پھونکا جانا ہے۔ لفظ زجرتن چرواہے کی زجر یعنی ہکانے کی آواز سے ماخوذ ہے، جب وہ اپنے جانوروں کو چیخ کر ہکاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر وہ یکا یک ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو اچانک وہ اپنے مراقد خوابگاہوں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو روز جزا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں حساب اور بدلہ دیے جانے کا دن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یا تو یہ فرشتوں کا جواب ہے، یا وہ ایک دوسرے سے یہ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ فصل کے معنی ہے فیصلہ اور نیکوکاروں اور خطاکاروں کے درمیان فرق۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حکم دیا جائے گا، اے فرشتوں، سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لاؤ، اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کا حق غضب کیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر، لہٰذا ان سب کو جہنم کی راہ دکھاؤ۔ اللہ کو چھوڑ کر جن اصنام، بتوں وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ ان کی حسرتوں اور شرمندگی کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں جہنم کے راستے پر بلاؤ، اس طرف جانے کی دعوت دو۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد انہیں ان کی جگہ پر ٹھہراؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ ان سے باز پرس ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا،
تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ ان سے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایسا ہی مالی شیخ توسی اور کتاب یون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ کتاب الشرائع میں امام علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے، بندے کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس امتحان سے گزارا۔ نمبر 2، اور عمر کے بارے میں کہ اسے کس طرح بسر کیا۔ نمبر 3، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے اسے جمع کیا اور کس چیز میں اسے خرچ کر دیا۔ نمبر 4، اور محبت اہل بیت کے بارے میں۔ ترجمہ: تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے۔ ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، ہم ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں بہکایا، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ لوگ اس روز عذاب میں مشترکہ ہوں گے۔ ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہا گیا تو وہ تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق بات لے کر آیا تھا اور رسولوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم سب کے سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں جزا نہیں دی گئی ہے مگر اسی کے مطابق جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک طرح کی سرزنش اور تنبیہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جواب کیا دیں گے؟ بلکہ وہ تو آج گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، اپنی عاجزی کے سبب گردنیں جھکائے ہوئے مطیع و منقاد ہوں گے، یہ آپس میں مصالحت کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کر رہے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ عذاب کے لیے گردن جھکائے کھڑے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ گچھ کر رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کی سرزنش کے لیے سوال و جواب کر رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کے بارے میں کہا گیا یعنی قوی ترین اسباب کے ساتھ اور درست طریقے سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارا تم پر کوئی زور غلبہ نہ تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ تم تو خود ہی سرکش لوگ تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فرمایا تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہیں بہکایا، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد اس طرح وہ لوگ یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس روز عذاب میں مشترکہ ہوں گے جس طرح وہ گمراہی میں اشتراک رکھتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ مجرمین سے مراد مشرکین ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ لوگ وہ تھے جب ان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کہا گیا تو انہوں نے تکبر سے کام لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کہنے لگے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں۔ شاعر مجنون سے ان کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ وہ حق بات لے کر آیا تھا اور رسولوں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ نبی اکرم جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے اس پر برہان قائم کی تھی اور اس کی تمام مرسلین نے تصدیق کی تھی، یعنی ان کا قول آن حضرت کے قول کے مطابق تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہا جائے گا بے شک تم سب کے سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، شرک کی وجہ سے اور رسول کی تکذیب جھٹلانا کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں تمہارے عمل کے مطابق جزا دی گئی ہے۔ ترجمہ، مگر اللہ کے منتخب بندے اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ رزق فراہم ہے، ہر طرح کے پھل اور میوے، اور وہ لوگ معزز ہوں گے، نعمتوں سے بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کے لیے جاری چشموں سے شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، نہایت سفید رنگ کے، صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذتوں سے بھرے ہوئے، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اس سے وہ مدہوش ہوں گے،
اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی غزال چشم حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہوں پردوں میں چھپائے ہوئے، پیکر حسن و جمال۔ وہ جنتی ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو کہتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم اس شخص کو دیکھنا چاہو گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر اللہ کے منتخب بندے اس سے محفوظ رہیں گے۔ لفظ الا استثناء منقطع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مقررہ رزق فراہم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میوہ جات پھل اور وہ لوگ معزز ہوں گے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث میں صاحبان جنت کے اوصاف بیان کیے اور اللہ کا قول اولئک لہم رزق معلوم کے بارے میں فرمایا کہ خدام جانتے ہوں گے، لہٰذا وہ اس رزق کو اولیاء خداوندی کے طلب کرنے سے پہلے لا کر ان کے لیے حاضر کر دیں گے۔ اور اب رہا اللہ کا قول فواکہ وہم مکرمون، تو اس کے ذیل میں فرمایا کہ وہ لوگ جنت میں جس چیز کی بھی خواہش کریں گے ان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نعمتوں سے بھری جنتوں میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے جاری چشموں سے شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے جاری چشمے کی شراب یا بہتا ہوا دریا، اس طرح جاری کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے یا چشموں سے باہر نکل رہا ہو۔ اس کے ذریعے جنت کی شراب کی تعریف بیان کی ہے کیونکہ وہ پانی کی طرح جاری ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہایت سفید رنگ کے صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذتوں سے بھرے ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ لذت کے ساتھ اس کی توصیف کرنا یا تو مبالغے کی وجہ سے ہے یا لفظ لذہ لذن کا مؤنث ہے جس کے معنی ہے نہایت لذیذ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اسے پی کر وہ مدہوش ہوں گے، یعنی غشی مدہوشی اور فساد کا اندیشہ نہیں جیسا کہ دنیاوی شراب میں ہوتا ہے۔ جیسے خمار دوپٹہ سر کو ڈھانپتا ہے، شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی لیے شراب کو خمر کہتے ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے، یعنی ان پر نشہ چھا جائے گا۔ یہ لفظ نزف سے ماخوذ ہے، جب عقل زائل ہو جائے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے، ان کو وہاں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی غزال چشم حوریں ہوں گی۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کی طرف اپنی نظریں مرکوز رکھیں گی۔ اینن اینا کی جمع ہے۔ کبھی تو بڑی بڑی آنکھوں کے لیے یہ لفظ ان کے حسن کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور کبھی کالی آنکھوں میں شدید ترین سفیدی والی آنکھ کو کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، گویا کہ وہ انڈے ہوں پردوں میں چھپائے ہوئے، پیکر حسن و جمال۔ انہیں شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی ہے جو اپنے انڈوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے تاکہ وہ گرد و غبار سے بچے رہیں، اور یہ تشبیہ صفائی اور سفیدی جو معمولی سی زردی لیے ہو اس سے دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جسم کے رنگوں میں بہترین رنگ ہوتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جنتی ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے ان کی معرفت علم اور فضائل کے بارے میں، اور جو کچھ بھی ان کے مواقف یا ان کے خلاف دنیا میں پیش آیا ہے اس بارے میں، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ لذتوں سے پر تھا جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور لذتیں باقی نہیں رہیں سوائے اس کے قابل احترام اور مکرم و معظم افراد ہمیشہ ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ہم جلیس و ہم نشین تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کہتا تھا کہ تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی تصدیق پر مجھے سرزنش کر رہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ مذکورہ آیت کے الفاظ کا مفہوم دین سے نکلا ہے، بمعنی جزا، کیا واقعی ہمیں جزا دی جائے گی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو یہ کہنے والا اپنے ہم نشینوں سے کہے گا، کیا تم اسے دیکھنا چاہو گے؟ تم نظر اٹھا کر جہنمیوں کی طرف دیکھو تاکہ میں تمہیں اس میں ہم نشین کو دکھا دوں۔ اور کہا گیا ہے کہ کہنے والا اللہ ہے یا کچھ فرشتے ہیں
جو ان سے کہہ رہے ہوں گے کیا تم چاہتے ہو کہ جہنمیوں کے احوال سے باخبر رہو؟ تو ذرا گردن اٹھا کر دیکھو، میں تمہیں تمہارے اس ہم جلیس کو دکھلاتا ہوں، تو پھر تم جان لو گے کہ تمہاری منزل کہاں اور ان کی منزل کہاں ہے۔ ترجمہ: یہ کہہ کر جب وہ متوجہ ہوگا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھ لے گا، اس سے کہے گا باخدا تم تو مجھے ہلاکت میں ڈالنے والے تھے، اور اگر مجھ پر میرے رب کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میں ضرور جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اب ہم مریں گے نہیں، ہمیں جو موت آنی تھی وہ پہلے آ چکی، اور نہ ہی ہم پر کوئی عذاب ہوگا۔ یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابیوں کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ بہترین ضیافت ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے فتنہ، آزمائش بنا دیا ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کے تہ سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسے شیاطین کے سر۔ جہنمی اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا شکم بھریں گے، پھر وہاں پر ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر یقیناً ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ ان کی جانب متوجہ ہوگا تو اسے جہنم کے درمیان دیکھ لے گا، یعنی اپنے قرین اور ہم نشین کو، جس نے دوبارہ زندہ کیے جانے پر اعتراض کیا تھا اور جزا و سزا کا منکر تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جہنم کے درمیان۔ تفسیر میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ اس آیت کے ذیل میں فرما رہے تھے کہ فی وسط جہنم، یعنی جہنم کے درمیان میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس سے کہے گا باخدا تم تو مجھے ہلاکت میں ڈالنے والے تھے، قریب تھا کہ تم مجھے بہکا کر ہلاک کر ڈالتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اگر میرے رب کی نعمت یعنی ہدایت اور حفاظت نہ ہوتی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اب ہم مریں گے نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہمیں جو موت آنی تھی وہ پہلے آ چکی، بس وہی موت جو دنیا میں آئی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کی طرح ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابیوں کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ جب صاحبان جنت جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت و جہنم کے درمیان مینڈھے کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ دوام ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، تو جنتی یہ کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ بہترین ضیافت ہے یا زقوم کا درخت؟ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ایک درخت ہے جس کا پھل جہنمیوں کی ضیافت کا سامان ہے، اور اس میں دلالت ہے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی منزلت اس ضیافت کی سی ہے جو مہمان کے لیے مہیا کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اس سے بھی بڑھ کر بہت کچھ ہوگا جہاں تک فہم و ادراک کی رسائی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہنمیوں کے لیے زقوم کی حیثیت ہے۔ کہا گیا ہے کہ زقوم ایک درخت ہے جس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں جو کڑوا اور بدبودار ہوتا ہے، تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ شجرۃ الزقوم کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے، اردو میں سے تھوہڑ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے اس درخت کو ظالمین کے لیے فتنہ، آزمائش بنا دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں مشقت اور عذاب یا دنیا میں امتحان و آزمائش قرار دیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب قریش نے اس آیت کو سنا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، تو انہوں نے کہا ہم اس درخت سے ناواقف ہیں۔ تو ابن الزبری نے کہا کہ زقوم بربر کی زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے اپنی کنیز سے کہا اے جاریہ کنیز زقیمنا، تو ہمیں زقوم لا کر دے، تو کنیز کھجور اور مکھن لے آئی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد تمہیں جس سے ڈرا رہے ہیں تو اسے کھاؤ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہنم سے درخت اگے گا جبکہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کی جڑ جہنم کی گہرائی میں ہے اور اس کی ٹہنیاں درکات جہنم تک بلند ہوتی ہیں۔ درکات جہنم میں نیچے کے طبقات۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اس کا شگوفہ، پھل۔ یہ لفظ طلعت تمر، کھجور کا شگوفہ سے ماخوذ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انتہائی بدصورتی اور ہولناکی میں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ خیالی تصویر ہے، جس طرح جو حسن میں سب سے اعلیٰ ہو اسے فرشتہ کہتے ہیں۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے جہنمی اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنا شکم بھریں گے، اس لیے کہ بھوک کا غلبہ ہوگا اور اسے مٹانے کے لیے کچھ اور نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہاں پر ان کے لیے، یعنی جب جہنم میں ان کا پیٹ بھر جائے گا اور ان پر پیاس کا غلبہ ہوگا اور ان کی پیاس بڑھ جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کے پینے کے لیے بدبودار پیپ ہوگی یا پیپ ہوگی جس میں گرم پانی ملا ہوا ہوگا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر یقیناً ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی، اس لیے کہ تھوہڑ اور حمیم گرم پانی ضیافت ہوگی جو ان کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے پیش کی جائے گی۔ ترجمہ: بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پس یہ لوگ انہی کے نشانات قدم پر تیز تیز چل پڑے، اور یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والوں کو بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیا عمدہ جواب دیا، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پیچھے آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس یہ لوگ بھی انہی کے نشانات قدم پر تیز تیز چل پڑے۔ علت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے گمراہی میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی تھی، اس لیے یہ لوگ ان مصائب و شدائد کے مستحق ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ مراد بہت زیادہ تیز تیز چلنے کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ لوگ ان کے نشانات قدم پر تیز تیز چلنے کے لیے بے چین ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ کی قوم سے پہلے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے بتحقیق ان کے درمیان ڈرانے والوں کو بھیجا، انبیاء مبعوث کیے جو انہیں انجام اور آخرت سے ڈرایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، شدت اور سخت قباحت کے سبب ان کا انجام کیا ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو نبیوں کو ڈرانے پر متنبہ ہوئے اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور مقصود ان کی قوم سے خطاب کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی ان کی خبریں سنی ہیں اور ان کے آثار کو دیکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیا عمدہ جواب دیا۔ اجمالی ذکر کے بعد قصے کی تفصیل کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی بے شک انہوں نے ہم کو پکارا جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو چکے تھے تو ہم نے انہیں جواب دیا، بہترین جواب، ہم تو بہترین جواب دینے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے بچا لیا، ان کو قوم کی اذیت رسانی اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا، اس لیے کہ جنہیں ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گئے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک آیت میں ذریتہ ہم الباقین سے مراد حق، نبوت، کتاب اور اس کے بعد ایمان ہے، اور بنی آدم کے جو افراد زمین پر بستے ہیں ان میں سے سب نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی 2 نر و مادہ سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا ہے، ان میں سے وہ لوگ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے کچھ ایمان لے آئے مگر بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، اور یہ بھی فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی ذریت بھی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کا ذکر خیر پیچھے آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ آخرین سے مراد ہے بعد میں آنے والی امتیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں اس کلمہ اور دعا کے ساتھ نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا اور اسے فرشتوں اور جن و انس میں بھی جاری کیا، اور کہا گیا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف ان پر سلام ہے، اور ترکنا کا مفعول محذوف ہے۔ کتاب اکمال میں امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ان کا اتباع کریں، اور یہ کہ وہ
ہر سال وصیت پر قائم رہیں اور اس میں غور و فکر سے کام لیں، اور ان کے لیے عید اسی طرح ہوگی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا۔ تو حام و یافس کی اولاد میں جب ریا کا ظہور ہوا تو سام کی اولاد کے پاس جو بھی علم تھا وہ انہوں نے ان لوگوں سے مخفی رکھا، اور نوح کے بعد سام پر حام اور یافس کی حکومت جاری ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ فرما رہا ہے کہ نوح کے لیے جبارین، بہت طاقتور تسلط رکھنے والے کی حکومت کو باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں تسلی دے رہا ہے۔ فرمایا کہ حام کے ہاں سند، ہند اور حبش پیدا ہوئے، اور سام کی اولاد عرب اور عجم ہو گئی، اور ان کی حکومتیں قائم ہو گئیں، اور ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کو وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی یہ ان کی نیکیوں کا صلہ تھا جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو غرق کر دیا۔ ترجمہ، اور یقیناً ابراہیم نوح کے شیعہ طریقے پر چلنے والے تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان بتوں پر دائیں ہاتھ سے بڑی ضربیں لگائیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم نے ان سے کہا کہ کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم نے خود تراشا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بناؤ، الاؤ تیار کرو اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے چال چلنی چاہی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ابراہیم نوح کے شیعہ طریقے پر چلنے والے تھے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ابراہیم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی پیروی ایمان اور اصول شریعت میں کی تھی۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا میں ایک نام کی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ دریافت کیا گیا وہ کون سا نام ہے؟ فرمایا شیعہ۔ کہا گیا کہ لوگ تو اس کے نام کے ذریعے ہم پر عیب لگاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قول نہیں سنا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو موسیٰ کا شیعہ پیروکار تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے، دنیا کی محبت کو تج کر اللہ کی طرف آئے، اور اس مفہوم سے متعلق احادیث سورہ شعراء کی آیت 79 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ اللہ کے علاوہ جھوٹے گڑھے ہوئے آیت میں لفظ افکن پہلے لے آئے تاکہ اہمیت واضح ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بھلا بتاؤ اس سے بڑھ کر کون لائق عبادت ہے، یہاں تک کہ تم نے اس کی عبادت میں غیر کو شریک بنا دیا، اور اس کے ذریعے تم عذاب الہی سے محفوظ بھی ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، اس طرح انہوں نے ستاروں کی جگہیں اور ان کے اتصالات کو بغور ملاحظہ فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کہا ایسا محسوس ہوتا ہے میں بیمار ہوں۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو ستاروں کی چال دکھائی اور اس سے استدلال کیا کہ وہ بیماری کے قریب ہو رہے ہیں تاکہ وہ لوگ انہیں لے کر اپنے عید کے جشن میں نہ جائیں، کیونکہ وہ لوگ ستارہ شناس منجم تھے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عید کا پروگرام بنائیں، اور ان کی بیماریوں میں سب سے زیادہ غالب بیماری طاعون تھی، اور وہ چھوت چھات سے ڈرتے تھے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی قسم نہ وہ بیمار تھے
اور نہ ہی انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ کتاب معانی اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت وارد ہوئی ہے، البتہ اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ دین کی وجہ سے بیمار ہیں، جسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ کہا ہے معانی میں روایت کی گئی ہے کہ انی سقیم سے مراد ہے ساس قم، ان قریب میں بیمار ہونے والا ہوں، اور ہر مرنے والا سقیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم سے فرمایا ان کا میتن، تم مرنے والے ہو، یعنی ستموتو، تم ان قریب موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ضمن میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے سوچا پھر دیکھا کہ جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یہ دیکھ کر جو حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خلق فرمایا تو پھر کسی ایسی مخلوق کو خلق نہیں کیا جو روح القدس سے زیادہ اللہ کا قرب رکھتا ہو، اور نہ ہی مخلوقات میں کوئی ان سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم تھا۔ جب اللہ کسی امر کا ارادہ فرماتا تو اسے روح القدس کی طرف القاء کر دیتا تو روح القدس اسے نجوم کے سپرد کر دیتے اور اس سے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے چنانچہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے اپنی عید منانے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھپ کر پوشیدہ طور سے ان بتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بطور استہزاء کہا تم کھاتے کیوں نہیں، یعنی چڑھاوے کا کھانا جو ان بتوں کے پاس رکھا ہوا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں، یعنی میں جو سوال کر رہا ہوں ان کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ان بتوں پر دائیں ہاتھ سے بڑی ضربیں لگائیں، چھپ کر ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو مارنا شروع کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ ابراہیم کی طرف آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے بتوں کے توڑنے والے کو تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ ابراہیم ہی ہے، جیسا کہ اللہ کے قول من فعل ھذا بآلہتنا سے واضح ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تیز تیز چلتے ہوئے، اپنے ہدایا اور تحفوں کو اٹھائے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جنہیں تم نے خود تراشا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا جوہر اسی کا خلق کردہ ہے، اور پتھر کا تراشا جانا اور لکڑی کا چھیلا جانا سب اللہ کے اقتدار سے وابستہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے آپس میں کہا ان کے لیے ایک عمارت بناؤ اور الاؤ تیار کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے ابراہیم سے چال چلنی چاہی، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلائل سے مغلوب کر دیا تو ان لوگوں نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اذیت میں مبتلا کرنا چاہا تاکہ عام لوگوں پر ان بتوں کے پجاریوں کی عاجزی ظاہر نہ ہونے پائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا ان کے مکر و فریب کو باطل کر کے، اور ابراہیم کو روشن برہان بنا کر پیش کیا ان کی عظمت و شان کی وجہ سے، اس طرح کہ آگ کو ان پر ٹھنڈی اور باسلامت بنا دیا۔ اور یہ قصہ سورہ انبیاء کی آیت 59 سے 70 تک پیش کیا گیا ہے۔ ترجمہ: ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ تو ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے آپ اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے اس اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے اس شخص کے جواب میں
جس پر آیات مشتبہ ہو گئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بہتری ایسی چیزیں ہیں جن کی تعویل ان کی تنزیل سے مختلف ہے اور وہ انسانی کلام سے مشابہ نہیں ہے۔ میں اس میں سے ایک گوشے سے باخبر کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ کافی ہوگا، اور اسی قبیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ابراہیم کا اپنے رب کے پاس جانے کا مطلب ہے عبادت، اجتہاد اور قربت کے اعتبار سے اس کی جانب توجہ مبذول کرنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس آیت کی تعویل اس کی تنزیل کے علاوہ ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، یعنی صالح لوگوں میں سے ہو، جو دعوت خداوندی اور اطاعت ربانی میں میرا معین و مددگار ہو، اور غربت و تنہائی میں میرا مونس و غمخوار ہو۔ اس سے مراد بیٹا ہے، اس لیے لفظ ہبہ اکثر بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی ہستی کی عزت و حرمت کی بنیاد پر اسے حلیم نہیں کہا، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جب وہ جان گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، جبکہ ایسا ہونا حتمی تھا تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر مصیبت نازل ہو تو ان کی کیفیت کا علم ہو جائے، اور اگر وہ خوفزدہ ہوں تو ثابت قدم رہیں، جب سر تسلیم خم کر دیا تو وہ محفوظ رہیں، اور خود کو اس بات پر آمادہ کر لیں تو وہ آسان ہو جائے، اور مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی مطیع و منقاد ہو کر ثواب حاصل کر لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے آپ اسے بجا لائیے۔ آرا فعل مضارع اس لیے لایا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار خواب میں ایسا دیکھ رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، جب دونوں نے سر جھکا دیا، یا ذبیح نے خود کو اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا، یعنی انہیں پہلو کے بل لٹا دیا، اور ان کی پیشانی زمین پر رکھ دی، یعنی پیشانی کا ایک حصہ زمین پر رکھ دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، مکمل عزم کے ساتھ، اور جو تمہاری طاقت میں تھا اسے پورا کر کے۔ اور لما کا جواب محذوف ہے، جس کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا۔ زبان حال بول رہی تھی اور گفتگو اس کا احاطہ کرنے سے قاصر تھی۔ ان دونوں کو بشارت دینا اور اللہ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی تھیں ان پر اللہ کا شکر بجا لانا، یعنی مصیبت کے نزول کے بعد اسے دور کر کے اور ایسی توفیق عطا کر کے جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی، اور عالمین کے سامنے ان کی فضیلتوں کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب عظیم سے نواز کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، وہ واضح امتحان جس کے ذریعے سے مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کیا جا سکتا ہے، یا اس سے مراد ایسی آزمائش تھی جس کی دشواریاں اور مشکلات ظاہر تھیں، اس سے زیادہ سخت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا، یعنی ان کے بدلے میں جو ذبح ہوا وہ عظیم المنزلت ہے، یا اس کا جثہ عظیم ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی اس میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں بشارتوں میں 5 سال کا فاصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انہیں حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام تھے، اور بیٹے کے بارے میں یہ پہلی بشارت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق متولد ہوئے جو سارہ کے بطن سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام 3 سال کے ہوئے، تو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے پاس، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا اور خود وہاں بیٹھ گئے۔ جب سارہ نے دیکھا تو کہا، اے ابراہیم، ہاجرہ کا بیٹا میرے بیٹے کو آپ کی گود سے اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ہاجرہ اور اس کا بیٹا ہرگز اس شہر میں میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ انہیں میری نظروں سے دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کی تکریم ملوز رکھتے تھے، ان کی عزت کا پاس کرتے اور ان کے حق کو سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سارہ انبیاء کے خاندان سے تھیں اور ان کے خالہ کی بیٹی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ مرحلہ نہایت دشوار تھا اور اسماعیل علیہ السلام کے فراق کی وجہ سے وہ غمگین ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو رب کی طرف سے آنے والا آیا اور اس نے موسم حج میں مکہ مکرمہ میں انہیں ذبح اسماعیل کا خواب دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کر بہت محزون ہوئے۔ جب اس سال حج کا موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ذی الحجہ کے مہینے میں لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تاکہ موسم حج میں انہیں ذبح کر دیں۔ پس جب انہوں نے کعبے کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا، جب وہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر چکے تو منا کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے اور منا میں اپنی عبادت مکمل کی۔ پھر مکہ آئے اور ایک ہفتے تک کعبے کا طواف کیا۔ پھر وہ دونوں روانہ ہوئے اور جب وہ مقام صحیح تک پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں خواب میں بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اسی سال حج کے موقع پر، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ بیٹے نے جواب دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے بجا لائیے۔ تو جب وہ دونوں صحیح سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ قربانی کا دن تھا۔ جب وہ درمیانی شیطان تک پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو بائیں پہلو لٹا دیا اور چوڑا چاقو چھرا نکالا تاکہ انہیں ذبح کر دیں تو انہیں آواز دی گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا فدیہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت مسکینوں کو صدقہ کر دیا۔ اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ ذبح ہونے والا بچہ کون تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح مروی ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ ذبیح کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو نبی تھے اور صالحین میں سے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبح کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے، ان میں سے کچھ میں ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے اور کچھ روایات نشاندہی کرتی ہیں کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے۔ اگر سلسلہ اسناد صحیح ہو تو ان احادیث کو مسترد کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن جب ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے خواہش کی کاش وہ ذبیح ہوتے۔ ان کے والد کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ حکم خداوندی پر اسی طرح صابر تھے اور سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے جس طرح ان کے بھائی صابر تھے اور سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ ثواب حاصل کرنے میں اسی درجے پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی قلبی کیفیت کو جان لیا، لہٰذا فرشتوں میں ان کا نام ذبیح رکھ دیا کیونکہ انہوں نے اس بات کی تمنا کی تھی۔ فرمایا کہ اس کی سند کتاب نبوت میں امام صادق علیہ السلام سے متصل ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بشارت آفاق یعقوب کی ولایت سے مقرون متصل تھی، لہٰذا جو لڑکا بھی بلوغت کی منزل کو پہنچ رہا ہو اس کا ذبح کرنا کسی طرح مناسب امر معلوم نہیں ہوتا۔ کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی کہ وہ اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اور یہ کہ انہیں ان کی جگہ دمبے کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا تاکہ ان کے دل کی طرف واپس لوٹے، جو واپس لوٹتا اس والد کے دل کی طرف جو اپنے عزیز ترین فرزند کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا۔ اس طرح وہ ان بلند ترین درجات کا مستحق ہو جاتا جو مصائب پر صبر کرنے والوں کو بصورت ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اے ابراہیم، تمہارے نزدیک میری مخلوقات میں سے تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تو نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی ہے جو مجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اے ابراہیم،
وہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا تمہاری ذات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری ذات سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ نے کہا ان کا بیٹا زیادہ محبوب ہے یا تمہارا بیٹا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کا بیٹا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرزند رسول کا دشمنوں کے ہاتھوں ظلم سے ذبح کیا جانا یہ تمہارے قلب کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے یا تمہارے بیٹے کا میری اطاعت میں ذبح ہونا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فرزند رسول کا دشمنوں کے ہاتھوں ظلم کے ساتھ ذبح کیا جانا میرے دل کو زیادہ تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق امت محمد سے ہوگا، ان کا فرزند حسین ظلم و جور سے دشمنوں کے ہاتھوں ان کے بعد قتل کیا جائے گا جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس وجہ سے میرے عذاب کے حقدار قرار پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر نہایت گھبرائے، ان کا دل درد سے تڑپ اٹھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اے ابراہیم، میں نے تمہارے بیٹے اسماعیل کے جزا و فضا کو اگر تم اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے امام حسین اور ان کے قتل ہونے پر فدیہ کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے بلند ترین درجات کے ثواب کو رکھ دیا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا ہے، اور ہر طرح کی قوت و طاقت اللہ کے پاس ہے جو علی و عظیم ہے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم کا یہ قول مذکور عربی کا ترجمہ ہے میں دونوں ذبیحوں کا فرزند ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور عبداللہ بن عبد المطلب، جہاں تک اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے وہ فرزند حلیم ہے جن کے بارے میں خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی جب وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح امور انجام دینے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے۔ یہ نہیں کہا ابا جان وہ کر گزریے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب انہوں نے بیٹے کو ذبح کرنے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا اور خوبصورت دمبا بھیجا جو اندھیرے میں کھاتا تھا اور اندھیرے میں پانی پیتا تھا اور اندھیرے میں دیکھتا تھا اور اندھیرے میں چلتا تھا اور اندھیرے میں ہی بول و براز کرتا تھا۔ وہ اس سے پہلے 40 سال تک جنت کے باغات میں چرتا رہا تھا اور وہ کسی مادہ کے بطن سے پیدا نہ ہوا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے کہا تھا کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے خلق ہوا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار پائے، لہٰذا جو جانور بھی منا میں ذبح کیا جاتا ہے تو وہ روز قیامت تک اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار پاتا ہے۔ یہ احد الذبیحین ان ذبیحوں میں سے ایک ہے۔ پھر دوسرے ذبیح کا قصہ بیان کیا ہے، پھر فرمایا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کو روک دیا اسی سبب سے عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اس لیے کہ نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام کو ان کے صلب سے پیدا کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان دونوں سے ذبح کو روکا گیا اور اس طرح اولاد کو قتل کرنے کی سنت جاری نہیں ہوئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں پر ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اولاد کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا۔ لہٰذا جتنے انسان قربانی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ روز قیامت تک حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے۔ کتاب کافی میں امام علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی لوتھڑا ایسا پیدا کرتا جو دمبے سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہوتا تو اللہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار دیتا۔ ترجمہ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کی یاد کو باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریحی ظلم کرنے والا، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ہی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے، اور ہم نے ہی ان دونوں کو نہایت واضح کتاب عطا کی، اور ہم نے ہی
انہیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت کی اور بعد کی نسلوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کی یاد کو باقی رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ابراہیم پر سلام ہو، ان کا بیان پہلے قصہ نوح علیہ السلام کے ذیل میں کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ابراہیم پر برکت نازل کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسحاق پر اور ان دونوں پر دین و دنیا کی برکتوں کا فیضان کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن نیکوکار ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے کفر و عصیان کی بنیاد پر۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد صریحی طور پر یعنی اس کا ظلم ظاہر ہوگا، اور اس میں اس امر کی جانب متنبہ کرنا ہے کہ نسب کا اثر ہدایت اور گمراہی پر نہیں پڑتا، اور ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کی نسلوں کا ظلم ان دونوں کے لیے کسی نقص اور عیب کا سبب نہیں بنتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ہم نے انہیں نبوت کی نعمت سے نوازا اور اس کے علاوہ دوسرے دینی اور دنیاوی فائدے عطا کیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، فرعون پر غالب قرار دے کر یا اسے غرق کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان سب کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ غالب رہے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہی ان دونوں کو نہایت واضح کتاب عطا کی جس کتاب کا بیان نہایت بلیغ ہے، اور اس سے مراد توریت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہی انہیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت کی۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو حق اور درست کی جانب پہنچا دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بعد کی نسلوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ترجمہ اور بتحقیق الیاس رسولوں میں سے تھے۔ یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم بعل بت کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ یقیناً سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ آل یاسین پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق الیاس رسولوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یاد کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تم بعل بت کا نام کو پکارتے ہو یعنی اس کی عبادت کرتے ہو اور اس سے خیر طلب کرتے ہو؟ تفسیر قمی میں ہے ان مشرکین کے پاس ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کو بعل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو یعنی احسن الخالقین کی عبادت کو ترک کر دیتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ یقیناً سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی عذاب میں لا کر انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ یاسین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد سے ائمہ علیہ السلام مراد ہیں۔ کتاب معانی الاخبار میں امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے اور وہ حضرت علی علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں روایت کرتے ہیں، فرمایا یاسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم آل یاسین ہیں۔ تفسیر جوامع میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں اور یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
اور سورہ احزاب میں آیت 56 کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے قول وسلموا تسلیما کے ذیل میں گزر چکا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 کے ذیل میں روایات میں ہے کہ یاسین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، اور یہ قرأت کہ آل یاسین ان کے امام کے مصحف میں جدا جدا ہے اس کی تائید کرتی ہے، اور آل یاسین بھی پڑھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ یاسین کی جمع ہے، اس سے مراد آن حضرت اور ان کے پیروکار ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یاسین الیاس کے والد کا نام ہے، اور یہ اسی وقت مانا جائے گا جب آل یاسین کی قرأت کو تسلیم کیا جائے تاکہ اس کے بعد آنے والی باتوں میں مناسبت ہو جائے اور پورا قصہ منظم قرار پائے، جیسا کہ قرأت الیاسین میں ہے۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اس نام سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ وہ آل محمد پر سلام کو حذف کر دیں گے جس طرح دوسری چیزیں حذف کر دی گئی ہیں، اور اس میں رہنمائی ملتی ہے آل یاسین کی قرأت کی جانب، اور یہ کہ اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ الیاس ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ترجمہ اور یقیناً لوط مرسلین میں سے ہیں، یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی تھی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر دیگر تمام افراد کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ صبح کے وقت تم ان کے اجڑے دیار سے گزرتے ہو اور رات کے ہنگام میں بھی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے، پھر کشتی والوں نے قرع ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے، انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ ملامت زدہ رہتے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے شکم میں ہی رہتے۔ پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ سقیم تھے، اور ان پر یقطین کدو کا ایک درخت اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا کچھ زیادہ افراد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ لوگ ایمان لائے، اور ہم نے ان لوگوں کو مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً لوط مرسلین میں سے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یاد کیجئے جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر دیگر تمام افراد کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ وَإِنَّكُمْ اور تم اے اہل مکہ، مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے اجڑے دیار سے گزرتے ہو، کہا گیا ہے یعنی ان کی رہائش گاہوں کے قریب سے جب تم شام کی تجارت کے لیے سفر کرتے ہو، اس لیے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا تھا یعنی سدوم وہ شام کے راستے میں پڑتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ مراد صبح کے وقت داخل ہوتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رات کے ہنگام بھی کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو وہاں سے گزرتے ہو، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں جو داستان بیان کی ہے اسے تم پڑھتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ بھاگ کر گئے، اور ای باقا کی اصل ہے غلام کا مالک سے بھاگ جانا، لیکن چونکہ یونس نے اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے راہ فرار اختیار کی تھی تو ان پر اس لفظ کا بہترین اطلاق ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد کشتی والوں نے قرآن اندازی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے جو کامیابی کے مقام سے پھسل جائے۔ کتاب فقہ میں امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی سمندر کے گہرے حصے میں جا کر رک گئی۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تو 3 مرتبہ قرے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تو یونس کشتی کے درمیان میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک مچھلی اپنا منہ کھولے کھڑی ہے۔ یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قوم قرآن ڈالتی ہے اور امر کو خدا کے سپرد کر دیتی ہے تو اسی کے نام کا قرآن نکلتا ہے جو حقدار ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا
تو قرے سے زیادہ مبنی بر عدل کون سی چیز ہے؟ کیا خداوند عالم نے ارشاد نہیں فرمایا فساہما فکان من المدحسین؟ اور کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اسی سے ملتی جلتی روایت موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ رہتے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ وہ ملامت میں داخل ہو جاتے یا ایسا کام کرتے جس کی بنیاد پر انہیں ملامت کی جاتی، یا وہ خود اپنے آپ پر ملامت کرتے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے قصہ یونس اور ان کی قوم کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کے ذیل میں اس کا ابتدائی حصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یونس غضبناک ہوئے تو وہ اللہ کی خاطر غضبناک ہو کر لاپرواہی سے گزر گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہاں ایک کشتی پر سامان لادا جا رہا تھا اور وہ اسے وہاں سے روانہ کرنا چاہتے تھے۔ یونس نے ان سے سوار ہونے کے لیے کہا، انہوں نے سوار کر لیا۔ جب وہ سمندر کے وسط میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مچھلی بھیج دی جس نے کشتی کو گھیر لیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کو دیکھا تو بہت خوفزدہ ہوئے اور کشتی کے آخری حصے میں چلے گئے۔ مچھلی ان کے سامنے آ گئی اور اس نے منہ کھول لیا۔ کشتی والوں نے کہا ہم میں کوئی نافرمان ہے، اس کے بارے میں قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فساہما فکان من المدحسین۔ ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو نکالا اور انہیں سمندر کے حوالے کر دیا۔ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور انہیں پانی میں لے کر چلی گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تسبیح کے ذریعے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک وہ مچھلی کے شکم ہی میں رہتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا، ایسی خالی جگہ پر جہاں نہ درخت تھے اور نہ ہی نباتات۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جبکہ وہ سقیم بیمار تھے، جو کچھ مچھلی کے شکم میں ان پر گزری تھی اس وجہ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان پر یکتین کدو کا ایک درخت اگا دیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ درخت جو زمین پر پھیل جاتا ہے اور تنے پر کھڑا نہیں ہوتا۔ تفسیر میں ہے فرمایا کہ وہ دبوآ ہے یعنی کدو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں 1,00,000 افراد یا کچھ زیادہ افراد کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یزیدونہ سے مراد 30,000 افراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان لوگوں کو مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ان کے لیے طے شدہ مدت۔ تفسیر قمی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر زمین کے تمام حصوں اور سمندروں میں چکر لگاتی رہی اور وہ قارون کے پاس سے گزری، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان کا ذکر سورہ قصص کی آیت 81 کے ذیل میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اگل دے، لہٰذا اس نے سمندر کے ساحل پر آ کر انہیں اگل دیا۔ ان کی کھال اور ان کا گوشت گل چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کدو کا درخت اگا دیا جس نے ان پر سورج سے سایہ فراہم کیا تو انہیں سکون ملا۔ پھر اللہ نے درخت کو حکم دیا تو وہ ان سے ذرا دور چلا گیا اور دھوپ ان پر پڑی تو وہ جزا و فضا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی، اے یونس تم نے 1,00,000 یا اس سے زائد افراد پر رحم کیوں نہ کھایا اور تم ایک ساعت کی تکلیف سے کراہ رہے ہو؟ یونس علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کا جسم انہیں لوٹا دیا، وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور قوم ان پر ایمان لے آئی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی میں 3 دن ٹھہرے اور انہوں نے ظلمات اندھیروں میں یعنی شکم ماہی میں ہی رات کی تاریکی میں اور سمندر کے اندھیرے میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مستجاب قبول کیا۔ مچھلی سمندر کی گہرائی سے نکال کر انہیں ساحل تک لائی، پھر انہیں پھینکا اور ساحل پر انہیں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یکتین کدو کا ایک درخت اگا دیا، وہ اسی کو چوستے اور اس درخت اور اس کے پتوں کا سایہ کرتے، اور ان کے بال گر گئے تھے اور ان کی کھال نرم ہو چکی تھی
اور حضرت یونس علیہ السلام رات دن پروردگار اور ذکر خداوندی میں مصروف رہتے۔ جب ان میں قوت آ گئی اور کچھ توانا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو بھیجا جس نے نیچے سے شجر یقطین کو کھا لیا، تو اس طرح کدو کا درخت مرجھا گیا اور پھر خشک ہو گیا۔ یونس پر یہ امر نہایت شاق گزرا اور وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اے یونس تمہارے حزن و ملال کا سبب کیا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ درخت تھا جو مجھے فائدہ پہنچا رہا تھا، تو نے اس پر کیڑے کو مسلط کر دیا اور وہ سوکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے یونس تم ایک درخت کی وجہ سے حزین ہو گئے، نہ تم نے جسے بویا، نہ ہی سیراب کیا اور نہ ہی اس سے مدد چاہی، یہاں تک کہ جب تم اس سے مستغنی ہو گئے تو وہ خشک ہو گیا۔ تمہیں اہل نینوا کے بارے میں کوئی حزن و ملال نہ ہوا جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی؟ تم نے یہ چاہا کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ دیکھو اہل نینوا ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے، تم ان کی طرف واپس جاؤ۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے۔ جب نینوا سے قریب ہوئے تو انہیں وہاں داخل ہوتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، تو ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم نینوا والوں کے پاس جا کر کہو کہ یونس یہاں آ گئے ہیں۔ چرواہے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آ رہی؟ یونس تو سمندر میں ڈوب گئے اور چلے گئے۔ یونس نے اس سے کہا، یہ بکری ہے جو تمہارے لیے گواہی دے گی کہ میں یونس ہوں۔ بکری نے گواہی دی کہ یہ یونس علیہ السلام ہے۔ جب چرواہا اپنی قوم میں واپس آیا اور انہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں بتلایا، انہوں نے چرواہے کو پکڑ لیا اور اسے زد و کوب کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا، تمہاری گواہی کون دے گا؟ اس نے کہا، یہ بکری گواہی دے گی۔ بکری نے گواہی دی کہ چرواہا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس کو تمہاری طرف پلٹا دیا ہے۔ لوگوں نے نکل کر یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو پا لیا، انہیں لے کر آئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان نہایت عمدہ رہا۔ اللہ نے ایک عرصے تک انہیں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، یعنی مرتے وقت تک، اور ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ترجمہ: پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور خود ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو مؤنث بنایا ہے؟ اور یہ گواہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ جھوٹ گڑھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ لہٰذا اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ قرار دیا ہے، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ جو اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے، وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ اے مشرکو، تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر صرف اسی کو جو جہنم کی آگ میں جھلسنے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں، ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم ہی اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے، کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور خود ان کے لیے بیٹے ہوں؟ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ قریش یہ کہتے تھے کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کی بات کو رد فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو بصورت مؤنث خلق کیا ہے؟ اور یہ گواہ تھے، اس لیے کہ اس قسم کی معرفت سوائے مشاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ جھوٹ گڑھ کے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں کہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، اور استبعادی یعنی ایسا ہونا بعید از عقل ہے، اور چونکہ بعد کی آیت میں آ رہا ہے تو اس لفظ کو حمزہ کے زیر کے ساتھ یعنی استفا پڑھا گیا ہے، اور یہ بات مضمر ہے، یعنی وہ لوگ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ عقل جسے تسلیم نہیں کرتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا پھر تم غور نہیں کرتے کہ اللہ
ان تمام باتوں سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، یعنی آسمان سے تم پر کوئی واضح دلیل نازل ہوئی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، ایسی کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ قرار دیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنات اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ انہیں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے لفظ جن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کہا گیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے مساہرت سسرالی رشتہ قائم کی تو اس سے فرشتے وجود میں آ گئے، اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور شیطان دونوں رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ ظالم لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے مشرکین۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد ہے حاضر کیے جائیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی انہیں آتش جہنم میں پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ جو اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، یعنی اولاد اور نسب کی باتوں سے اللہ پاک اور منزہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے مشرکو تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوبارہ ان سے مخاطب ہوا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تم ان مخلص بندوں کو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی بہکا کر لوگوں میں فساد پیدا کرنا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے مگر صرف اسی کو جو جہنم کی آگ میں جھلسنے والا ہے، مگر وہ جس کے بارے میں پہلے سے علم الہی میں ہے کہ وہ لا محالہ جہنم والوں میں سے ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ آیت آل محمد علیہ السلام میں تمام ائمہ اور اولیاء کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ گفتگو ملائکہ کا اعتراف عبودیت بندگی ہے تاکہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے معرفت اور عبادت میں اور تدبیر عالم میں امر خداوندی کے منتہی ہونے تک۔ کہا گیا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ کے قول سبحان اللہ سے فرشتوں کے قول کی حکایت منقول ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں اطاعت کی بجا آوری کے لیے اور خدمت کے مقامات پر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم ہی اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کو ان تمام باتوں سے منزہ تسلیم کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، اور شاید صافون اطاعت میں ان کے درجات کی طرف اشارہ ہو اور مسبحون سے معرفت کا بیان کرنا مقصود ہو۔ کتاب نہج البلاغہ میں ملائکہ کے وصف میں یہ موجود ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ ایسے صف باندھے ہوئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسی تسبیح کرنے والے ہیں جو تسبیح کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ تفسیر قمی میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ مذکورہ عربی کا ترجمہ ہے اے محمد بے شک ہم ہی صف باندھے کھڑے ہیں اور ہم ہی تسبیح الہی میں مصروف ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہم نور کی حیثیت سے عرش کے گرد صف باندھے ہوئے تسبیح میں مشغول تھے۔ آسمان والوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا سیکھی، یہاں تک کہ ہم زمین پر آئے، ہم نے تسبیح کی تو زمین والوں نے ہم سے تسبیح سیکھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم صف باندھے ہوئے اور ہم ہی تسبیح کرنے میں مصروف ہیں۔ ترجمہ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے کاش ہمارے پاس اگلے لوگوں جیسی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ کتاب آ گئی تو انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ ان قریب وہ جان لیں گے، اور در حقیقت ہمارا وعدہ ہمارے مرسل بندوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، ذرا انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ وہ مشرکین کہتے تھے، اس سے مراد مشرکین قریش ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے کاش ہمارے پاس اگلے لوگوں جیسی کتاب نصیحت ہوتی۔
ان کتابوں میں سے ایک کتاب جو ان لوگوں کی طرف نازل ہوئی تھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، ہم اپنی عبادت اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے اور عبادت گزاروں کی مخالفت نہ کرتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر جب وہ کتاب آ گئی تو انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ جب وہ ذکر ان کے پاس آ گیا جو تمام اذکار میں اشرف ہے اور ان اذکار کا حفاظت کرنے والا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد کفار قریش ہیں جو یہ کہا کرتے تھے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے اللہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار پڑے، انہوں نے اپنے نبیوں کو کیسے جھٹلایا۔ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس اولین جیسی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے فَكَفَرُوا بِهِ کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کتاب کو لے کر آئے تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کے انکار کا انجام کیا ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور در حقیقت ہمارا وعدہ ہمارے مرسل بندوں کے لیے پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، یعنی ہم نے ان سے نصرت اور غلبے کا وعدہ کیا ہے اور وہ قول خداوندی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہی لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس اے نبی آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، وہ وقت وعدہ ہے جب آپ کو ان پر نصرت حاصل ہوگی۔ کہا گیا ہے اس سے مراد غزوہ بدر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ ملاحظہ فرمائیے جو کچھ انہیں اس وقت پہنچے گا، اور امر کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت نزدیک ہے، گویا کہ سامنے آ گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم نے اے نبی آپ کی مدد و نصرت کا جو فیصلہ کیا ہے، اور آخرت میں بے پایا ثواب ہے، اور لفظ سوف متنبع کرنے کے لیے ہے، دوری کے لیے نہیں۔ ترجمہ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح نہایت بری ہوگی۔ اے نبی آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ لوگ عنقریب خود ہی دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ روایت ہے کہ جب یہ آیت فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ نازل ہوئی تو انہوں نے کہا مَتَى هَٰذَا یہ کب ہوگا؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا، یعنی جب عذاب ان کے صحن میں نازل ہوگا۔ اسے تشبیہ دی ہے ایک ایسے لشکر سے جو اندھا دھند ٹوٹ پڑا ہو اور اس نے اچانک ان کے صحن میں ڈیرے ڈال دیے ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح نہایت بری ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ لفظ صباح مستعار ہے صباح الجیش سے، جو عذاب نازل ہوتے وقت شب بسر کر رہا تھا، اور چونکہ حملے اور تباہی صبح کے وقت اکثر ہوتی ہے لہذا حملے کو صباح کہا گیا، چاہے وہ کسی اور وقت ہی کیوں نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے نبی آپ ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور دیکھتے رہیے، یہ لوگ ان قریب خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ تاکید در تاکید ہے اور قید خانے کے بعد مطلق بیان کیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے، اور وہ لوگ دیکھیں گے ذکر جس کا احاطہ نہیں کر سکتا، طرح طرح کی مسرتیں اور نو با نو مصیبتیں یا پہلی مرتبہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے عذاب دنیا کے لیے آیا ہے اور دوسری مرتبہ عذاب آخرت کے لیے آیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ عذاب ہے جو بنی امیہ اور ان کے پیروکاروں پر آخری زمانے میں نازل ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب وہ دیکھ لیں گے، فرمایا دیکھیں گے جب دیکھنا منفعت بخش نہ ہوگا۔ فرمایا یہ صاحبان قبلہ میں سے شبہات اور ضلالات گمراہیوں والے لوگ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ کتاب توحید میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ جس کا ذکر
اعلیٰ و عرفہ ہے وہ موجود تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، اور وہ غالب اور طاقتور ہے، اس کی عزت سے پہلے کوئی عزیز نہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمام رسولوں پر سلام ہو۔ بعض رسولوں کو مخصوص سلام کے بعد عمومی طور سے مرسلین کے لیے سلام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، جس اللہ نے ان رسولوں اور ان کے متبعین پر نعمتوں کا فیضان کیا ہے اور ان کے انجام کو بہترین بنایا ہے، اور اس میں مومنین کو سکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح حمد باری کریں اور اس کے رسولوں پر سلام کریں۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص پورا ناپ تول کرنا چاہتا ہے تو جب وہ اپنی نشست سے اٹھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 آیتیں سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھے۔ کتاب فقہ اور مجموع البیان میں اسی سے ملتی جلتی روایت موجود ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے روز سورہ صافات کی تلاوت کرے گا تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، اور دنیاوی زندگی میں ہر مصیبت اس سے دور کر دی جائے گی، اور دنیا میں اسے وسیع ترین رزق عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے بدن میں ہر شیطانی رجیم کی جانب سے کسی قسم کی برائی کو قریب نہیں آنے دے گا، اور نہ ہی کسی ظالم و جابر اور دشمن خدا سے کسی مصیبت کو نزدیک آنے دے گا۔ اور اگر اس سورت کی تلاوت کرنے والا اسی دن یا اسی رات مر جائے گا تو اللہ اسے شہید کی حیثیت سے مبعوث کرے گا، اور اس کی موت شہید کی موت ہوگی، اور وہ اسے دیگر شہداء کے ساتھ جنت کے درجے میں داخل کرے گا۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی سورہ صافات کو موت کی کسی تکلیف کے وقت پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راحت میں نہایت عجلت سے کام لیا۔